ناظرین، آج پھر لہو ہے، بارود کی بو ہے، زخمی ہیں، میتیں ہیں، جوان لاشیں ہیں، چیخو پکار ہے۔ دھماکے کے آوازیں جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں، دھماکے کی لرزہ خیز آواز ہے اور فضا یقینی طور پہ سوگوار ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد دہشت گردی کا ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آتا ہے کہ جس سے پوری قوم لرز اٹھتی ہے۔ آج پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد میں دہشت گردی کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ظہر کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق ایک بدبخت نے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے دوران پہلی صف میں کھڑے ہو کر خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں نمازی دھماکے کی لپیٹ میں آ گئے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 30 افراد شہید اور 150 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، قوم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے کئی جتن کیے۔ ہم نے ضرب عصب اور رد الفساد جیسے آپریشنز کیے، مگر انتہا پسندی کم نہ ہو سکی، ختم نہ ہو سکی۔ ہم نے دشمنوں کو راہ راست پر لانے کا عزم بھی کر کے دیکھ لیا، مگر تخریب کاری کا خاتمہ نہ کر سکے۔ ہم بھٹکے ہوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے عام معافی کا اعلان بھی کر کے دیکھ چکے، مگر امن و امان کی صورتحال بحال نہ ہو سکی۔ ہم نے امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لے کر خود کو آزما لیا، مگر دہشت گردی کا عفرت ختم نہ ہو سکا۔ ہم نے افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگاتے ہوئے باڑ بھی لگا کر دیکھ لی، مگر سرحدیں پھر بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ ہم نے ٹی ٹی پی سمیت کئی انتہا پسند دھڑوں کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں درجنوں دہشت گردوں کو جذبہ خیر سگالی کے تحت جیلوں سے آزاد کر کے بھی دیکھ لیا، مگر امن قائم نہ ہو سکا۔ ہم نے 70,000 سے زائد جانیں قربان کی اور اپنا بے دریغ لہو بہا کر بھی دیکھ لیا، مگر انتہا پسندی کا ناسور ختم نہیں کر سکے۔ اس ساری قربانی کے باوجود ہم دہشت گردی کو دھرتی سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں شاید ناکام رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چند سال کے وقفے کے بعد حالات پھر سے خراب ہونے لگتے ہیں اور قوم تڑپ اٹھتی ہے۔ ہم امن پکارتے ہیں اور دہشت گرد ہمارے جوانوں کی لاشیں بچھاتے ہیں۔ ہم محبت کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور انتہا پسند ہمارے جوانوں کے سر قلم کر کے انہیں شہید کر دیتے ہیں۔ ہم انہیں جیلوں سے آزاد کرتے ہیں اور وہ ہمارے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور ان سے بھتہ لیتے ہیں۔ ہم اپنے بھٹکے ہوں کو گھر بلانے کے لیے گھر لانے کی جستجو کرتے ہیں اور وہ ہمارے جوانوں کے سینے میں گولیاں اتارتے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں میں ہمارے بازار خون سے رنگ دیے گئے ہیں، شہروں کی گلیاں بارود کی بو سے مہکا دی گئی ہیں، در و دیوار لال کر دیے گئے ہیں، اسکولوں میں دھماکے کر کے ویران کرنے کی کوشش کی گئی، عبادت گاہوں میں تخریب کاری کی کارروائیاں کر کے دہشت گردی پھیلائی گئی، دہشت پھیلائی گئی، ہمارے باغ اجاڑ دیے گئے، پارک سنسان کر دیے گئے اور خوف کے سائے لہرا دیے گئے۔ اس خوف کے سائے سے چھٹکارا پانے کے لیے قوم نے بڑی قربانیاں دی، مگر شاید خون خرابے کا سلسلہ اب پھر شروع ہونے لگا ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، قوم کے ساتھ ریاست کو بھی اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور ان شرپسندوں کو کچل دینا ہوگا، مگر اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو نیشنل ایکشن پلان نافذ کرنا ہوگا، جس کے لیے تمام تر اختلافات کو دور کرنا ہوگا۔ کیا ملکی سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پر متحد ہو پائیں گی، یا پھر قوم کسی سیاسی بیانیے یا کسی سیاسی مفاد کی بھینڈ چڑھ جائے گی؟